سے حضور نے دامن پھیلا کے مانگا تھا۔ میں مسئلہ کیا حضرت بتا رہا ہوں، خدا کا شکر ہے ہمارے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے۔ نہ میں اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں، یہی پیغام امام احمد رضا نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے ہجرت رسول اللہ۔ یہی مسئلہ کیا ہے۔ اور سنیے گا، پگڑی کوئی کیسی بھی پہن کے آ جائے، جبہ کوئی کیسا بھی پہن کے آ جائے، دھوکے میں نہ آنا، صرف ایک آلہ لگا کے دیکھ لینا، اس آلے کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ شوگر ٹیسٹ کرتے نا، شوگر ٹیسٹ ہوتا نا، جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہوگا، ہلکی سی سوئی چبوئی جاتی ہے، تھوڑا سا خون لیا جاتا ہے، پھر اس کو رکھ کے دیکھا جاتا ہے کتنی شوگر ہے، اس کے نمبر گھٹتے بڑھتے ہیں، پھر مشین بتا دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی آئے نا اور کچھ گڑبڑ لگے تو پھر مشین لانا بریلی والی، اور عقیدے کا تھوڑا سا بلڈ نکالنا، اس مشین پہ رکھنا، اور اس سے کہنا یہ بتا امام احمد رضا کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر وہ تمہیں دیکھ کے یہ کہہ رہے نہیں بہت بڑے مولانا گزرے تو سمجھ لینا کھوٹ ہے۔ اگر وہ یہ کہ بھئی بڑے عاشق تھے، کتابیں بھی بہت لکھی ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں زندگی بھر، سمجھ لینا کھوٹ ہے۔ اور اگر وہ نام سن کے مسکرا کے کہے امام احمد رضا، ان کی شان تو یہ ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ سمجھ جانا یہ پکا ٹی ٹی ایس ہے، ٹناٹن سننی ہے، پھر کہنا آپ کا کتاب ہمیں تیری سننی ہے۔ ہاں خالی کوئی اہل بیت کے نعرے لگانے آئے پکڑ کے مرغا بنا لے، کہنا خالی اہل بیت کی بات نہ کر، ابو بکر بتا کون ہے، عمر بتا کون ہے، کیا کہتا ہوں امیر معاویہ کے بارے میں، ہاں ہم سے پوچھ لینا، اگر یہ کہ نہیں ہم تو صرف علی والے، تھپڑ مارنا، کہنا تو کسی والا نہیں ہے، تو بلا والا ہے۔ خدا کی قسم پکے علی والے پکے بریلوی ہوتے، ہاں بریلوی ہوتے، یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بریلویوں سے بڑا کوئی مولا ہی نہیں ہے۔ کچھ لیے کچھ لوگوں کو مولا ہی کہلواتے ہیں، اور اندر سے پورا سیب خراب کر گلا سڑا، ایک ویکسین لگواتے ہیں مدد کے نام کی، 7 پشتوں تک روزی پیدا نہیں ہوگا، ہاں نہیں پیدا، بچنا ایسے لوگوں سے، ہاتھ اسی کے ہاتھ میں دینا، خدا کی قسم جس کے لہجے میں امام احمد رضا کی محبت ہو، بریلویت کا پیار جس کے لہجے میں ہے، اس لیے ایسے شخص کی تو کسی بھی ایسے شخص کا ہاتھ میں کون ہے میرے امام حضرت ابو سفیان، ٹھیک ہے بتا دیں ان کے حوالے سے، جی بتائیے حضرت، بتائیے پورا بولیے۔ گالیاں دیتے نسب کا سہارا لیتے، ہوش میں رہے، ہوش میں رہے، یہ وہ ہیں جنہیں حضور نے جھولی پھیلا کے مانگا تھا، جھولی پھیلا کے مانگا تھا، ورنہ تاریخ مکے ابو جہل کے ساتھیوں میں نام آتا تھا ابو سفیان، عتبہ شیبہ کے ساتھیوں میں، ابو لہب کے ساتھیوں میں نام آتا تھا ابو سفیان کا، بہت بڑے دشمن تھے حضور کے، پوری تاریخ پڑھ لیجیے ٹاپ 10 میں نام آتا تھا ابو سفیان کا، لیکن ٹاپ 10 میں 9 کفر پہ مرے، صرف ایک ابو سفیان ایسے تھے کہ جو ایمان میں آج داخل تھے۔ اس کی وجہ محدثین مفسرین کیا بیان کرنا ہے سنیں۔ ایک دن ابو جہل راستے میں کھڑے ہو کے نا اپنے یاروں سے گپے شپے مار رہا تھا، نیند تو نہیں لگ رہی ہے، آپ جواب دیجئے گا، انشاءاللہ فرمائش زندہ عظمت شہدائے کربلا، عظمت صحابہ اکرام، عظمت خلفائے راشدین، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ تو ابو جہل اپنی یاروں کے ساتھ گپے شپے مار رہا تھا، سنیں آج کتنے نصیب والے ہو کسی محفل میں بیٹھے، جب گپے شپے مار رہا تھا خاتون جنت کو آتے دیکھا، چھوٹی تھی گزر کے جا رہی،
جو حضرت فاطمہ کو دیکھ کے چڑھانے کے لیے اس نے کچھ کہہ دیا. تو ایک بار کو بیٹا اگر ہوتا ہے نا تو وہ باپ کی برائی سن کے بھی گزر جاتا ہے. معاذ اللہ حضور کے بیٹے اگر ہوتے میں یہ نہیں کہتا وہ گزر جاتے, لیکن میں آج کا ایک اصول بتا رہا ہوں. لیکن بیٹیاں آج بھی باپ کی برائی نہیں سنتی ہے. آج بھی بیٹیاں باپ کی برائی نہیں سنتی ہے. ابو جہل نے سیدہ کو آتے دیکھا, کچھ کہا, سیدہ کے قدم رک گئے. اپنا قد نہیں دیکھا, عمر نہیں دیکھی, یہ نہیں دیکھا یہ کتنا ہٹا کٹا ہے. رک کے کہنے لگی شرم کر, تو جھوٹا ہے, رب نے میرے باپ کو سچا بنایا. جو نہ بولا میں نہیں جانتا وہ آ کے کیوں بیٹھا ہے, اس سے بہتر تھا گھر جا کے سو جاتا. ہاں وہ حضرت فاطمہ جنت کہتی ہے کہ تو جھوٹا ہے, رب نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے. اتنا سننا تھا, ابو جہل کی بے عزتی ہوئی, اپنے یاروں کے سامنے آگے بڑھا, ایک تماچا خاتون جنت کے مارا. آپ روتے ہوئے گھر آئی, جیسی گھر میں آئی ہے کا شانہ نبوت پہ قدم رکھا ہے. جانتے ہو حضور نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ وہ بیٹی ہے جسے حضور اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرماتے ہیں. یاد رکھیے گا, باپ جب بیٹی کو روتا دیکھتا ہے تب بھی رو دیا کرتا ہے, بہت خوش دیکھتا ہے تب بھی رو دیا کرتا ہے. باپ بیٹی کا رشتہ الگ ہوتا ہے. جب خاتون جنت کو روتے دیکھا ہے, میرے نبی نے بیٹی کو سینے سے لگایا, کہا بیٹی ہوا کیا ہے؟ خاتون جنت نے پوری بات کہہ ڈالی. نبوت والے چہرے پہ جلال آ جاتا ہے. جانتے ہو تاریخ پڑھ ڈالو, حضور کے پتھر لگا, بد دعا نہیں کی ہے, کانٹے لگے پیروں میں, کبھی بد دعا نہیں کی. دشمنوں نے گلے میں رسیاں ڈالی, کبھی بد دعائیں نہیں کی ہے. راستے روکے گئے, بد دعائیں نہیں کی. گلے کھودے گئے, بد دعا نہیں کی. لیکن آج جب بیٹی کا معاملہ سنا ہے, نبوت کے لہجے میں جلال ہے, تیور بدل گیا ہے. کہا جا بیٹی ابو سفیان کے پاس جا, ان سے جا کے کہہ ابو جہل سے بات کرے, میری بیٹی کو راضی کرے, ورنہ آج ہی محمد ہاتھ اٹھائے گا اور اس کی نسل خراب ہو جائے گی. خدا کی قسم, جس بات کو مصطفیٰ نے خاتون جنت مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, بھائی پہلی مرتبہ پوری تاریخ میں نبی نے غصے میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. نبی نے طائف کا بازار بھی دیکھا جہاں پہ اٹھا اٹھا کے گرایا گیا. جبریل نے کہا تھا پیارے اتنا کہتے ختم کیا جائے. رب کہتا محبوب مجھے تیری محبت کی قسم ہے, سیکنڈ نہیں لگے گا, انہیں زمین میں بڑا تھا. لیکن کہا تھا نہیں جبریل میں رحمت بن کے آئے, انہی کی نسلوں سے اسلام کا پرچم لے کے لوگ اٹھیں گے. میرے حضور نے بد دعا نہیں کی تھی, لیکن بیٹی کا معاملہ آیا نا, اب حضور نے بھی سمجھوتا نہیں کیا. چیلنج کرتا ہوں نالائق بیٹوں کو جو نبی کی بیٹی کا نام آتے ہی غازیت کا فتویٰ دیتے ہیں. خدا کی قسم کائنات اپنی جگہ پہ ہے, خاتون جنت اپنی جگہ. ساری دنیا نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے, اور خاتون جنت وہ ہے جس کے لیے نبیوں کا امام کھڑا ہوتا ہے. اور کس ہوا میں, اور کدھر فرمایا گیا جا میری بیٹی کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دینا. جنت میں میری اکیلی فاطمہ نہیں جائے گی, تیری فاطمہ بھی میری فاطمہ کے ساتھ جائے گی. اس کے نام کی یہ شان ہے, اس کی ذات کی شان کیا ہے؟ جا بیٹی ابو سفیان سے جا کے کہہ کہ وہ جا کے ابھی ابو جہل سے کہے میری بیٹی سے معافی مانگے, میری بیٹی سے معافی مانگے, ورنہ آج ہاتھ اٹھیں گے اور ہم نام نشان مٹا دیں گے. یہ میرے نبی نے کہا, آج ہی ہاتھ اٹھیں گے. سیدہ آئیں, ابو سفیان ملے, وہ روتے ہوئے دیکھا, بات نہیں پوچھی پہلے. ابو سفیان نے بیٹی سمجھ کے سیدہ کو گود میں اٹھا دیا. ایمان نہیں لائے, یہ بھی سنیے گا, میں تو ٹائم کی بات کر رہا ہوں. ایمان نہیں لائے ابو سفیان, لیکن حضور نے حضور کی بیٹی کو گود میں اٹھایا, متھا چوما, کہنے لگی بیٹی اب بتاؤ کیوں روئی. جب پوری بات بتائی نا تو دشمنی اپنی کا کوئی مطلب نہیں, جبکہ حضور کے جانی دشمن ہے ابو سفیان. ہاں ابھی جانی دشمن ہے, لیکن خاتون جنت کی بات سنی, سیدھے ابو جہل کے دروازے پہ. کون ابو سفیان؟ بڑی تیزی سے دروازہ کھولا, دیکھا خاتون جنت گود میں.
بس بدن بے جان سا ہو گیا۔ حضرت ابو سفیان کہتے کتے ہماری دشمنی اس بچی کے باپ سے ہے، اس بیٹی نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ یہ تو دشمنی 1400 سال نہیں، ہزاروں برس سے دشمنی کا یہ دستور ہے کہ بیٹی کو بیٹی کی نظر سے دیکھا جائے گا، چاہے وہ اپنی بیٹی ہو یا دشمن کی بیٹی۔ یہ ابو سفیان کے جملے کا تجھے خیال نہیں آیا؟ دشمن کی بیٹی کو بھی بیٹی سمجھا جائے گا، اور تم نے اس بیٹی کے تماچا مارا جس بیٹی کو دیکھ کے لوگوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تجھے غیرت نہیں آئی؟ تم نے فاطمہ کے تماچا مارا۔ فاطمہ سے محمد کے دل کا قرار نہیں، فاطمہ پورے مکے کے دل کا قرار ہے۔ معافی مانگ سے گردن جھک گئی، آگے بڑھے۔ اب سنیں خاتون جنت سے کیا کہتے ہیں۔ کہتے بیٹی مار تماچا کتے کے۔ اب خاتون جنت کا جواب سنیں۔ کہتی نہیں چاچا، ہمارے باپ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے، ہمارے باپ نے معاف کرنا سکھایا ہے، معاف کرنا سکھایا ہے۔ ابو سفیان کو جلال آیا، کہتے کتے دیکھ تو صحیح، اس بچی سے سیکھ لے، اس کی تربیت دیکھ، اس کی زندگی کے اصول دے۔ آج یہ پاور میں ہے، ابو سفیان کی گود میں ہے، یہ ایک کے بدلے 10 بھی مار لیتی، تیری اوقات نہیں تھی تو ہاتھ روک لیتا۔ ابو سفیان سامنے کھڑا ہے، لیکن بچی کے جملے دیکھ، یہ کہتی میرے باپ نے معاف کرنا سکھایا ہے، بدلہ لینا نہیں سکھایا۔ ابو سفیان کہتے ہیں بیٹی یہ تو تیرا جواب ہے، ایک ابو سفیان کا بھی جواب ہے۔ چچا کون سا جواب؟ آپ نے ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ سے ابو جہل کے منہ پہ 2 تماچے لگائے۔ اب فاطمہ مسکرانے لگ جاتی ہے، توڑ کر کے واپس گئی ہے۔ میرے نبی نے بیٹی کو مسکراتے دیکھا، سینے سے لگایا، کیا ہوا بیٹی؟ چچا ابو سفیان کی پوری بات بتائی۔ میرے نبی کے چشمان نبوت برس گئی، چولی پھیل جاتی ہے۔ اے میرے مالک، ابو سفیان نے میری فاطمہ کے لبوں پہ مسکراہٹ دی ہے، آج کیا محبوب تجھ سے خیرات مانگتا ہے، اس وقت تک ابو سفیان کا موت نہ دینا جب تک اسے محمد کی چھوڑی نہ دی۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سرگھرانہ نور کا، تیرا سرگھرانہ نور کا۔ یہ خاتون جنت ہے۔ بات اگر کروں لمبی تو بہت لمبی ہوگی۔ اللہ اسی خاتون جنت کی اولاد کا صدقہ عطا کرے، اولاد کا صدقہ عطا کرے۔ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جن کے طلبوں کا دھوبل ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے ہم بریلی والے میں بنا دلیل کی بات نہیں کرتے، ہم خاک مدینہ کو خاک شفا مانتے ہیں، جسے شک ہو وہ بلگرام شریف آئے، ان کے پیٹوں کی زمین میں شفا ہے۔ بلگرام شریف کی مٹی چاٹ لو، جاؤ چیلنج ہے میرا، جو دعاؤں سے نہیں جاتا وہ بلگرام کی دعاؤں سے۔ نعرہ رسالت، فیضان بلگرام شریف، فیضان بلگرام شریف، فیضان مخدوم ملت، فیضان مخدوم ملت، فیضان اویس ملت، فیضان اویس ملت، نعرہ حیدری۔ بلگرام شریف میں بہت بیٹے ہیں میرے مصطفیٰ کے، اور ہر بیٹا لاجواب ہے، ہر بیٹا لاجواب ہے، کیوں نہ وہ تیری نسل پاک میں ہے، آپ بولیں گے تیری نسل پاک میں ہے، تو سب نہیں بولے تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ خاتون جنت کی بات نہیں کرتا، زین العابدین کی بات نہیں کرتا، جعفر اور صادق و باقر کی بات نہیں، میں سرکار رئیس لطفیہ کی بات کرتا ہوں۔ دیکھنا ہے سرکار اویس میاں کا دیکھنا، شان دیکھنی ہے اس بیٹے کی دیکھو، خدا کی قسم وہ نظر ڈال دیتا ہے تو بیماری اتار دیتا ہے۔ میں ایک اندھے سے ملا ایک شخص وہ بلگرام شریف میں بہت زیادہ نہیں گیا،
میں بہت زیادہ نہیں گیا ہوں، شاید آپ لوگوں کی وقت وہاں پہ ان کے حصے زیادہ گزرے ہوں گے، میں بہت کم گیا ہوں۔ ہاں مگر میں جتنی بار گیا ہوں میں کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہوں، میں کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہوں۔ جب بھی جانا نا حضور کے بیٹوں پہ چھوٹے ہو کے جایا کرو، وہاں بڑے ہو کے نہ جایا کرو، جتنے چھوٹے ہو کے جاؤ گے اتنے بڑے ہو کے لوٹو گے، اتنے بڑے ہو کے لوٹو گے۔ یہ سارے مصطفیٰ کی نسل سے پیار کرنے والے، سارے حضور کی اولاد سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ خدا کی قسم میں ایک بات کہتا ہوں، میں جب گیا نا میں آپ کو حضور کی نسل کی بات بتا رہا ہوں، حضور کے بیٹوں کی بات۔ میں بلگرام شریف سرکار رئیس الاتقیہ کی بات میں پہلی بار گیا، میں نے بھیڑ دیکھی اور صرف ایک ہی کام تھا، صرف پھونک ڈالنا بوتل میں، اور اتنی بڑی بھیڑ لگتی ہے حضرت کئی بار بے ہوش تک ہو گئے۔ یہ خدمت خلق دیکھی، کسی سے 1 روپے کا سوال نہیں، کسی سے 1 روپے کا سوال نہیں، سب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور سب کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مجھ سے کئی لوگوں نے کہا یار ملنا ہے فون کر دینا، میں نے کہا میری اوقات کیا ہے، قسم خدا کی وہ بارگاہ ہے ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، وہاں پہ نہ چمچی ہے نہ چمچا ہے، نہ دال ہے نہ دلال ہے نہ دال ہے، وہاں وہ جو بھی کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، وہ کسی دلال کے مشورے پہ نہیں چلتے، وہ اپنے مشورے پہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہنے لگے کیا ہوگا، میں نے چاہنا تو انہیں کیسے پتا چلے گا، میں نے بے وقوف ہے تو یہاں سے بعد میں چلتا ہے، پھر گرام والوں کو پہلے پتا چلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کئی ساری دلیلیں اور ثبوت میرے پاس ہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر بیٹوں کی یہ شان ہے تو پھر باپ دادا کی شان کا عالم کیا ہے، باپ دادا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بس بات ختم کر لوں، یہ بات بتا کے جاؤں، بتاؤں زیادہ ہو رہا ہے لیکن بتا کے جاؤں گا۔ جب میں نے بلگرام شریف کا تذکرہ کیا تو میں ان کے جد امجد کی بھی بات بتا دوں، میں بہت اوپر بات کرنے لگا ہوں۔ امام زین العابدین وہ کربلا کا قیدی جس کے گلے میں ٹوک اتنا وزنی ڈالا گیا تھا کہ جو کربلا سے شام تک ایسے چلا تھا جیسے نمازی رکوع کرتا ہے، اللہ کربلا سے شام تک رکوع کی حالت میں گیا تھا۔ خدا کی قسم مشکل ہوتا ہے، اگر بیٹے کا جنازہ ہونا تو لوگ 4 لوگ باپ کو سنبھال کے چلتے ہیں، کہیں بے ہوش نہ ہو جائے بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے۔ سجاد تیرے صبر کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیرے آگے ایک نہیں تھا، تو نے اکبر و قاسم و عباس سب کے جنازے دیکھے تھے، سامنے تیرے اپنے باپ کا سر میں سے بیٹھا، تیری ہمت کو سلام، مگر تجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ بس اگر خیال آتا ان نلتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی محترم، صرف یہ اور کون تھا مددگار، صرف میرے مصطفیٰ کا سہارا تھا۔ مگر جانتے ہو یہ قیدی بھی اپنی مرضی کے نہیں رب کی مرضی کے قیدی تھے، رب کی مرضی کے قیدی تھے۔ قربان جاؤ حضور کی اولاد، چلے نا تو راستے میں خاتون کھڑی، وہ گٹری ہاتھ میں تھی، اس کے دامن میں کچھ بھرا تھا، اس نے نا عمرو بن سعد سے کہا کہ تیرے لشکر میں کوئی حکیم ہے؟ کہا کیونکہ میرا ایک بیٹا ہے، 7 بیٹیاں ہیں، اسے کسی جانور نے کاٹ لیا ہے جس کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے، اگر کوئی طبیب ہو تو بھیج دے میرے ساتھ، مجھے اپنے بیٹے کی زندگی بچانی ہے۔ تو جانتے ہو جب یہ بات کہی نا تو وہ تو طبیب تھا ہی نہیں، اس نے مذاق کے طور پہ امام زین العابدین کی طرف دیکھا جو حالت رکوع میں قیدی بن کے چل رہے ہیں، کہنے لگا اس سے پوچھ لے یہ طبیب ہے۔ بوڑھی کو کیا پتا اجنبی تھی، وہ آگئی امام زین العابدین کے پاس، کہنے لگی قیدی تو طبیب ہے؟ آپ نے نگاہ اٹھائی، قسم خدا قربان جاؤ، ہاتھوں میں ہتھ گڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تو، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر کا مسافر، کمزوری اتنی ہے کہ پیر پورا نہیں اٹھتا، چلنے میں نشان سے قدم سے نشان بنتے جا رہے ہیں۔ نظر اٹھا کے کہا کیا کہا؟ کہا تو طبیب ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے الحمدللہ، میں بھی طبیب، میرا باپ بھی طبیب، میرا گھرانہ میرا گھرانہ ہی طبیب ہوتا ہے۔ اتنا سنا مچل گئی، اکلوتے بیٹے کی ماں تھی،
یہ قرار ہو کے کہنے لگی چل میرے ساتھ، کہنے لگے اس سے اجازت لے لے، میں تیرے ساتھ چلے تیار۔ وہ کہیں کا بھیج قیدی کو، تو وہ تھے دولت کے کتے، انہیں دولت پیاری تھی، کہا کیا بیٹی بدلے میں؟ اس نے کہا 7 بیٹیوں کا زیور لے کے آئے، یہ سارا لے لے، یہ طبیب دے دے۔ اس نے سارا سونا لے لیا، پھر ہنس کے چابی دے کے کہنے لگا اگر ہماری بات مانی ہوتی تو آج محتاج نہ ہوتے چابی کے۔ جلال آ گیا علی کے بیٹے کو، کہنے لگے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، تجھے کیا لگتا ہے تیری بیڑیوں نے ہمیں قید کر رکھا ہے، تیری ہتھکڑیوں نے ہمیں روک رکھا ہے؟ کہا کیا کر سکتے ہو؟ جلال نے نیچے دیکھا نا، کلائیاں دیکھی تو ہتھکڑیاں ٹوٹ کے گر جاتی ہیں، پیروں کی طرف دیکھا بیڑیاں پہ نکلی، ہاتھ لگایا زنجیر ٹوٹ گئی۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے حضرت سلیمان کی کہانی پڑھی ہے، لوگوں کو پکڑتے ہیں تو پگھلا کے ایسا بنا دیتے ہیں، موم کی طرح چونے سے لوگا بن جاتا تھا۔ کیا کمال تھا، لوگوں نے کہا یہ لوگا پکڑتے تھے تو حضور کا نام لیتے تھے، اور مجھے بتا جس کے لبوں پہ نبی کا نام ہو وہ چوتے لوگا پگھل جاتا ہے، جس کی لبوں میں نبی کا خون ہو اگر وہ دیکھ لے لوگا وہ نہیں پگھلتا۔ پگھل گیا، کہنے لگے سنبھال اپنی چابی اور پکڑ اپنی زنجیریں، چلا نہیں کر رہے گئے، مگر اتنی کمزوری تھی قدم پورے نہیں اٹھ پا رہے تھے، قدم پورے نہیں اٹھ پا رہے تھے۔ میں کربلا بتا رہا ہوں آپ کو، قدم پورے نہیں اٹھ پا رہے، چلتے چلتے اس کا گھر آ گیا، گھر سے ابھی کچھ فاصلہ تھا، بچی دروازے پہ کھڑی تھی، اس کی بیٹی اشارہ کر کے کہتی ماں اب اسے جانے دے۔ کہا کیوں؟ کہا جس کے لیے طبیب لائی ہے وہ زندہ نہیں رہا۔ اللہ، ماں کے لیے بیٹا بڑی دولت تھی، تڑپ کے بس چیخ ماری، کہنے لگی مہربانی کری یہاں تک آیا، جا واپس چلا جا، اب بیٹا ہی نہیں بچا تو دکھانا کیا ہے؟ امام زین العابدین نے کہا ماں دروازے تک تو آنے کی اجازت دے دے۔ کہنے لگی نہیں بیٹے میں تیرے قدم دیکھ رہی ہوں، یہ تیرے قدم تیرے لیے مشکل ہے، میں نے اتنا تھکایا، بڑی بات ہے، جا چلا جا۔ کہا نہیں ماں اجازت دے، مہمانوں کو دروازے سے نہیں لٹایا جاتا۔ کہا ٹھیک ہے پھر تیری مرضی ہے۔ امام نے جیسے دروازے پہ قدم رکھا، امام زین العابدین نے دیکھا ایک بہن بھائی کے قدموں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی، کہتی تھی بھائی یہ جوانی تھی تیرے سہرے کی عمر تھی، ہم نے تو تیرا سہرا سجانے کے خواب دیکھے تھے، اتنا سونا چیخ نکلی امام زین العابدین کی، کچھ سوچ کے رونے لگ گئے۔ بوڑھی نے کہا بتا تو کیوں رویا ہے؟ بیٹا میرا گیا ہے، بیٹیاں میری رو رہی ہیں، تو بتا تو کیوں رویا؟ کہا تیری بیٹی کو روتے دیکھا مجھے مدینے والی حسین کی سغرا یاد آ گئی، مجھے اکبر کی بہن یاد آ گئی، اس خیال نے رلا دیا۔ ایسے ہی میرا ایک بھائی بھی تھا، ایک بہن ہے اس کے جیسی، جو پوچھے گی کیا جواب دوں گا؟ کہا اس خیال نے رلایا ہے۔ کہا بیٹی یہ تو بتا دے۔ اللہ اکبر، آپ آگے بڑھے، بیٹی کو کہا پیچھے ہٹو، آپ نے اس کے پیروں کی طرف سے چادر ہٹ کھینچی ہے، کہتے نادان بہن رو رہی ہے، بھائی بہنوں کو رلایا نہیں کرتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جا۔ جیسی اتنا کہا تھا وہ نوجوان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں ماں تیرا بیٹا زندہ ہو گیا ہے، تیرا بیٹا زندہ ہو گیا ہے۔ کہا ماں پتا کیا کمی ہے؟ وہ سونا جو دے کے آئی تھی کتنا تھا؟ کہا 7 بیٹیوں کا زیور تھا۔ کہا مٹی لے کے آ جا، پوری مٹی لے کے آئی ہے۔ میرے زین العابدین نے ہاتھ لگایا، کہا اب کیا کہتا من میں؟ جب لائی تو مٹی تھی، کھول کے دیکھا تو سونا ہو چکی تھی، سونا ہو گئی تھی۔ کہا اللہ اکبر، بیٹا یہ تو سونا ہو گئی ہے۔ کہا ماں تیرا کام ہو گیا، بیٹا بھی جی گیا، سونا بھی مل گیا۔ یہ کہہ کے آپ چلے، بوڑھی نے قدم پکڑے، کہنے لگی او میرے بیٹے ذرا ٹھہر تو سکی، تو ہے کون بتا تو سکی، اور وہ جو نیزوں پہ سر تھے کس کے تھے؟ آپ نے رو کے کہا اے ماں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا نیزے پہ کس کے سر ہے؟ کہا میرے خاندان والوں کے سر ہے، کسی نیزے پہ باپ کا سر ہے، کسی پہ بھائی کا سر ہے، کسی پہ بھتیجے کا سر ہے، کسی پہ چچا کا سر ہے۔ کہا کیوں؟ کہتی بیٹے میرا ایک مردہ تھا تو نے زندہ کر لیا، اپنے 72 کیوں نہ زندہ کر سکا؟ کہنے لگے ماں میری مجبوری تھی، ورنہ 72 بھی زندہ کر کے دکھا دیتا، 72 بھی جلا کے دکھا دیتا۔ اے بیٹے کون سی مجبوری؟ کہا چل میرے ساتھ۔ بوڑھی کو ساتھ لے کے آئے ہیں، اس جگہ پہ آئے جہاں نیزے پہ حسین کا سر رکھا تھا، اور پیچھے سر کے کھڑے ہوئے کہتے ہیں بابا وہ قرآن پڑھ کے سناؤ جو پورے سفر میں اپنے بیٹے زین العابدین کو سنایا ہے۔ کہتا تھا سر حسین گھوما ہے زین العابدین
عابدین کی طرف اور لب ہلے گئے، آواز آتی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تمہیں لبوں سے آواز آئی ہے، کہا ماں کو سمجھ گئی ہوگی، کہا نہیں بیٹے اب بھی نہیں سمجھی۔ کہنے لگے ماں زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو مر جایا کرتے ہیں، جو پہلے سے زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں کیے جاتے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری۔ کربلا کے قیدی کا کمال ہے، بتا اگر بیٹا اتنی شان والا ہے تو حسین کتنی شان والا ہے۔ مگر خدا کی قسم کربلا سے مدینے تک علی کی زینب نے اپنا حق ادا کیا، اپنا حق ادا کیا۔ میں اکثر کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانت گھر تک بچا کے لائی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ، سب گھرانہ، سب گھرانہ نور کا۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ قسم خدا کی جانا کبھی اگر یقین نہ ہونا تو خود جانا کے لیے، اور کبھی بلگرام شریف جا کے دیکھنا، جا کے دیکھنا، پھر دیکھنا تمہیں لگے گا حضور کے بیٹوں کی نگری میں آئے ہوئے ہیں۔ بلگرام شریف وہ زمین ہے جس کے کھانے کو امام احمد رضا نے جنت کا کھانا بتا دیا، جنت کا کھانا۔ جانا کبھی ایک لقمہ میسر ہو تو کھا لینا، اور کچھ نہ بھی لینا، ان کے در کی خاک چاٹ کے آ جانا، خاک چاٹ کے آ جانا۔ بلگرام شریف اللہ اس شہر کا اقبال مزید بلند فرمائے، اور خدا کی قسم جب تک ہندوستان میں بلگرام شریف جیسی زمین موجود ہے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ حضور کے چاہنے والوں کو ہندوستان سے نکالے۔ وارث لوگ نہیں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کا ایک وارث دیوا میں بیٹھا ہے، دوسرا وارث اجمیر میں بیٹھا ہے، اور پھر کرم کرنے والے موجود ہیں۔ خدا کی قسم مجھ سے کہا گیا شجرہ سنا دیا جائے، مگر آپ نے اتنا تھکا دیا ہے کہ میں کیا شجرہ سنا۔ اب میں چاہتا ہوں ذرا آپ لوگ مجھ سے زیادہ آواز نکال